السلام علیکم، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پورٹ چینل۔ ناظرین، کیا ہوا جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک اینکر نے پوڈ کاسٹ کے دوران کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں، یعنی کہ ان کو ایک سجیشن دی کہ آپ عدالت تک کیوں نہیں جاتے، تو اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا یہ وہ دیکھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان بات کے ریئیکشن پہ انہوں نے کیا آنسر دیا، کیا جواب دیا کہ وہ عدالت جائیں گے یا وہ عدالت نہیں جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ان کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی منیب الرحمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں، کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں، کبھی دیگر علماء مکتب فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، چیلنجنگ ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی طرف سے کبھی لوگ، لیکن عوام کو ایک لالی پاپ پچھلے 50 سال سے دیا ہوا علماء نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جے اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے، کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں اور تمام علماء کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنے اپنے واقعات من گڑھ چیزیں بناتے ہیں، آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کیا آنسر دیتے بن ہیں۔ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایفرٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا، ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے، ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا علی بھائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا، اس طرح کی کوئی عدالت کوئی بھی نہیں ایسا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک وی لاگ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، صحیح۔ سوائے قادیانیوں کے۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے، صرف ہمیں دیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے، انہی کو چندہ دیں۔ نمبر 3، ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے ٹھیک۔ یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی۔ 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں، کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا، کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے، کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے، اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا۔ اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے، آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے، کوئی طاقت ہے علمی، تو اس کا جواب علمی طور پر دیں۔ چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں۔ علی بھائی بات وہی آ گئی نا، پھر چیلنج ہو گیا، آپ بات کا جواب دیں، آپ ان کو جواب دیں۔ میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی؟ ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا، بڑے آسان طریقہ ہے نا۔ وہ آتے ہیں، کبھی آپ نے ملتے ہیں، کبھی آپ نہیں۔ اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا۔ وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا، تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے۔ چلے آپ جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا، علی بھائی ان کی تو بولتی بند کرواتے ہیں۔ اگلی کو نہیں، ان کی کیوں کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہیں۔ صحیح۔ تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں؟ وہ بھی سگے ہی ہیں۔ سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے۔ تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو، تو میں تو تیار ہوں۔ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا ہوا ہے نا، ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے، صحیح، وہ خود بیٹھ جائیں، میں قدموں میں بیٹھوں گا، ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا، ایئر ٹکٹ کا، اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے گی، یہاں بیٹھے، میں سامنے بیٹھوں گا۔ اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے، ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی، تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو
ویڈیو میں نامینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, ٹھیک ہے, اس کی ہار میری ہار ہے, اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے, کوئی ایک بندہ لانچ کر دے. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ, کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا, اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو, یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہیں, تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے تھے, ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر. بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں میں بالکل ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم صحیح دیوبند کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں. ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء, اور وہ حنیف قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے, تم اس میں کلپرٹ ہو. جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹس کی, انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ. تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی سے بڑا مردود یہ ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے. لہذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں, فوج میرے انڈر ہے, پرائم منسٹر میرے انڈر ہے, لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پہ ہیں, اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے, ان کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ. تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں, لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نامینیٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں. ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی صلح ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے. ہاں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی طرف اور میں آپ کے کیمرے میں یہ بھی بتا دوں بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. بریلویت کیا ہے؟ سنیت نہیں ہے. نہیں, سنیت تو بات کی چیز ہے نا. جلالی صاحب کو اس وقت تو بریلویت کی بات ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک. سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکیدار دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور سب سے بڑے ہم ہیں. ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. گڈ. اب رہا ان کا مسئلہ, تو یہ بریلویت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی حنفی ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں. تو بریلویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام احمد بریلوی صاحب ہیں, جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں. انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت علی المفند میں. صحیح. اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت علی المفند میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ احمد بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں. اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے. بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. چلے فرقوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں, ان کو بھی مانتا ہوں, صحابہ کو بھی مانتا ہوں, زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں, انہی کو پڑھتا ہوں. قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے, تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں, لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا, وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے.
ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے حدیث کی مانیں گے تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں فرقے نہیں, فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا. نا فرقے تو سارے جنمی ہیں. کوئی ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. گروہ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں. عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا, پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا آج کل. سمجھ آ جائے, کیوں نہیں آئے گی؟ آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے. گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے, اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ زائد یہ اسباب ہے, وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. میں آپ سے مجھے آپ پانی پلا دیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہر یہ اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں, بالکل, لیکن امی فوت ہوئی بھی ہے, بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے, قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا, اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں, گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں, کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی, ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا, کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں, وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی فرقہ تو لوگوں کی بات ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے, دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, میں مرزا سینئر ہوں, میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں, میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, قادیانی دجال پارٹی, یہ سب کی سب پارٹیاں, ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو, میری کوئی چندہ بک دکھائیں. میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے, آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا, امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا, یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. اللہ اکبر. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں, آج 14 جنوری 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی, نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے, اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی. وہ تو بعد میں معاف ہو گئی, لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں, اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے, وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد, وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے, چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں, آپ دنیا میں لاکھوں سٹوڈنٹس میرے موجود ہیں, چیک کر لیں. اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے, اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جی.
تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ عدالت جائیں گے یا وہ عدالت نہیں جائیں گے، وہ اس مسئلے کو کیسے سولو کریں گے، اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ساتھ رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں، آپ کے پی سی میں مل سکے، آپ بآسانی ہم تک پہنچ سکیں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔